أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. آج درس قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 159 سے ہماری ابتدا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی. بے شک وہ لوگ جو ہماری روشن باتوں کو جو ہم نے اتاری ہے چھپاتے ہیں اس کے بعد کہ وہ روشن ہے، واضح ہے، ہدایت والی ہے. بیناہ للناس فی الکتاب کہ ہم نے انہیں کتاب میں واضح طور پر بیان کر دیا ہے. اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. وہی لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں اور لعنت کرنے والوں کی ان پر لعنت. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں یہود و نصارہ کے علماء کا ذکر فرمایا ہے. روایت میں آتا ہے اس کے شائع نزول کے حوالے سے کہ کچھ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ جب وہ یہود کے علماء سے پوچھتے کہ آیا تمہارے پاس توریت میں، زبور میں، انجیل میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی علامت ہے، کوئی نشانی ہے، تو وہ اس کا انکار کر دیتے، یا پھر یہ کہہ دیتے کہ نشانی موجود تو ہے لیکن یہ وہ نبی نہیں ہے، یہ وہ نبی نہیں ہے، اور پھر لوگوں کو ان کے خلاف ورغلاتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کا ذکر فرمایا. اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے تو یہ یہود کے علماء اس زمانے کے اور نصارہ کے علماء کے بارے میں ہے، لیکن اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے. یعنی ہر وہ شخص جو دین کا علم رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ وہ اس علم کو آگے پہنچائے، وہ اس علم کو آگے بڑھائے اور اس علم کو چھپائے نہیں، اس علم کو چھپائے نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ جو اہل ہو اس علم کے انہیں یہ باتیں بتائی جائیں. یعنی جو شخص جس طرح کی عقل رکھتا ہو، سمجھ رکھتا ہو، فہم رکھتا ہو، جس کا ذہنی معیار ہو، جس کی استعداد جیسی ہو، اسے اس طرح کی ہی باتیں بتانی چاہیے، یہ ضروری ہے. اور اگر اس سے ہٹ کے ہم دین کی باتیں بتائیں گے تو پھر ممکن ہے کہ وہ اس کا یا تو استعمال غلط کرے یا پھر دین کی ضروریات کا انکار کر بیٹھے. جیسے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس آیت مبارکہ کی وجہ سے تم سے کوئی حدیث نہیں چھپاتا، میں اس آیت مبارکہ کی وجہ سے تم سے کوئی حدیث نہیں چھپاتا. یعنی ایسا نہ ہو کہ میں اس آیت کا مستحق ہو جاؤں. لیکن ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے 2 علم عطا ہوئے. ایک علم تو وہ ہے جو تم پر ظاہر کر دیتا ہوں،
اور ایک علم وہ ہے کہ اگر وہ تم پہ ظاہر کر دوں تو تم میری شہرت کاٹ دو، تم میری شہرت کاٹ دو۔ یعنی آپ جانتے تھے، سمجھتے تھے کہ اس علم کا ظاہر کرنا جو ہے وہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ہر کسی کے لیے نہیں۔ اور شارحین اس حدیث کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس میں قیامت تک کے حوالے سے جو باتیں تھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں بیان کر دی تھی، وہ باتیں بیان کر دی تھی۔ تو ضروریات دین جو ہے، دین کی باتیں جو ہے وہ لوگوں کو بتانی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہی بتائے کہ جسے صحیح طور پر معلوم ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اتنی ہی بتائے کہ جتنی معلوم ہو۔ یعنی بتانے کے بعد اکثر و بیشتر آج ہمارے یہاں یہ ہے کہ لوگوں کو دین کا علم اتنا نہیں ہوتا جتنا وہ اپنی رائے سے بیان کر دیتے ہیں، جتنا وہ، یعنی میرے خیال میں تو دین خیالات پہ نہیں چلتا، دین جو ہے وہ ماخذ پہ چلتا ہے، اس کا ماخذ ہے قرآن اور سنت، پھر اس کے بعد اجماع اور قیاس آتا ہے، لیکن سب سے پہلی اتھارٹی ہے قرآن، پھر اس کے بعد ہے سنت یعنی حدیث، پھر اس کے بعد ہے اجماع یعنی قرآن و سنت پر اجماع اہل علم حضرات کا جو ہے وہ کتنا ہوا ہے، عام لوگوں کا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد قیاس، کہ اگر وہ چیز بعین ہی قرآن میں، سنت میں، اجماع میں نہیں ملتی تو پھر اس مسئلے کو دوسرے مسائل پر قیاس کر لیا جائے، اور یہ بھی عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے جو ہے عام آدمی جو ہے وہ دین کے معاملات کو رائے سے بیان نہ کرے، اپنی رائے سے بیان نہ کرے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ ہم بتائیں، جیسے والدین ہیں، دین کی باتیں انہیں معلوم ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں، نماز کیا ہے، وضو کیا ہے، روزہ کیا ہے، اللہ ایک ہے تو اس کی وحدانیت کی دلیل عام اور خاص کے اعتبار سے کیا ہے، تو یہ باتیں انہیں اپنی اولاد کو بچپن سے بتانی چاہیے۔ پھر اسی طرح سے اساتذہ ہیں اسکول کے، مدارس کے، وہ اپنے طلباء کو اس انداز سے یہ باتیں بتائیں، اور پھر جب انسان ان سب انیشیل باتوں کو سمجھ لے تو پھر بڑے اس سے مزید درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے، اسٹیج بڑھتا چلا جائے گا، پھر بڑی جماعتوں میں بیٹھے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، پھر بڑے معاملات کو ڈسکس کرے، سنے، سمجھے، اس طرح سے اس کا علم بھی بڑھے گا، اور پھر اس تک علم کی گہرائی اور گہرائی جو ہے وہ بھی پہنچ جائے گی۔ جیسے عرف کے اندر جو ہے سود کسے کہتے ہیں، سود کے لوگوں میں معنی ہے نفع کے، لیکن سود جو ہے وہ حرام ہے، سود جو ہے وہ اسلام میں حرام ہے۔ تو اگر سود کو لغوی اعتبار سے کوئی یہ سمجھا دے کہ جناب نفع حرام ہے تو یہ غلط ہو جائے گا، یہ غلط ہو جائے گا۔ اب سود جو ہے وہ لغوی اعتبار سے یہاں نہیں لیا جائے گا، بلکہ سود جو ہے یہاں اصطلاحی معنی میں لیا جائے، اور اصطلاح میں سود کسے کہتے ہیں، اس کے لیے ربا کا لفظ آیا، اس کے لیے ربا کا لفظ آیا حدیث میں۔ تو ہر شخص کا کے معاملات سمجھنے کے اعتبار سے مختلف ہے۔ ہاں اہل علم حضرات پر یہ بات لازم ہے کہ علم ان کے پاس اگر ہے تو پھر وہ اس علم کو بغیر کسی حیل و حجت کے، یعنی دنیاوی منفعت کے لوگوں تک پہنچائے۔ اسی لیے علماء اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں کہ مفتی پر فتویٰ لکھ کے دینا لازم نہیں ہے، لیکن زبان سے بتانا لازم ہے۔ یعنی اگر کوئی زبان سے نہ بتائے تو گنہگار ہوگا، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لکھ کے نہ دے تو گنہگار ہوگا، یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ وہ زبان سے بتا رہے یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حلال ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اس کا حکم کیا ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے گی، یہ اس کی ذمہ داری ہے گی۔ تو لہٰذا اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ علم کی باتیں جو ہے وہ جب اس انداز سے بیان ہوں گی تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جہالت نہیں ہوگی، کیونکہ علم کیا ہے، بالخصوص دین کے اعتبار سے جب بھی اس کو ڈسکس کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں تو اس کے ساتھ بینات کا لفظ آیا، اس کا معنی ہے روشن نشانی۔ تو دین ایک روشنی ہے، اس کی علامات واضح ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو جب دین کی باتیں لوگوں تک پہنچیں گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالی
اس کی حقانیت بھی لوگوں پر آشکارا ہو جائے گی۔ اور کون سا دین؟ جو حقیقی دین ہے۔ اور جب اس حقیقی دین کو کوئی شخص چھپا کر اپنی نفسانی طمع کے اعتبار سے آگے بڑھائے گا، جیسے آج ہمارے یہاں ہوتا ہے، جیسے آج ہمارے یہاں معاشرے میں ہے، تو پھر کیا ہے کہ چونکہ وہ دین حق نہیں ہے تو اس میں بینات بھی نہیں، روشن نشانی بھی نہیں، اسی لیے لوگوں کا اس کی طرف رجحان بھی نہیں ہو پاتا ہے، اور لوگ اس کی طرف ملتفت بھی نہیں ہو پاتے، اٹریکٹ بھی نہیں ہو پاتے۔ تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والہدیٰ، یہ ہدایت کی باتیں ہیں، یعنی اللہ نے جو باتیں بتائی ہیں یہ ہدایت والی ہیں۔ گویا کہ ان باتوں کے بعد کوئی شخص بڑا سخت دل ہوگا، قساوت والا ہوگا، جو ہدایت سے دور رہے، ورنہ اب ہدایت جو ہے وہ چند قدم کے فاصلے پر ہے، چند قدم کے فاصلے پر ہے، منزل قریب آ گئی، منزل قریب آ گئی۔ تو لہٰذا دین کی باتیں جب صحیح طور سے آگے پہنچیں گی تو لوگ خود بخود اس دین کے ساتھ جڑتے چلے جائیں گے، اور یہ باتیں ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پتہ چلتی ہے کہ حضور جو دین لے کر آئے، جب اس کی روشنی، اس کے علم کی روشنی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں پھیلی تو لوگ کس انداز سے آپ کی تبلیغ دین سے متاثر ہو کر بغیر کسی جبر کے جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ کھڑے ہونے والوں کی تعداد میں طاقتور لوگ نہیں تھے، زیادہ امیر لوگ نہیں تھے، بلکہ کمزور تھے، غلام تھے، ضعیف تھے، خواتین تھی، بچے تھے، اور یہ سب کیوں کھڑے ہوئے تھے کہ انہیں اس دین کے اندر جو ہے اپنی فلاح نظر آئی تھی، انہیں اس دین کے اندر اپنی بھلائی نظر آئی تھی، جو ان کی طبیعت کا تقاضا تھا، سلیم الفطرت طبیعت کا، جو ان کی فطرت سلیم کا تقاضا تھا، وہ دین انہیں دینے کے لیے جو ہے وہ موجود تھا، اس لیے وہ ہر طرح کی سختی برداشت کرتے رہے، لیکن اس دین کو چھوڑنے پر تیار نہ، اس دین کو چھوڑنے پر تیار نہ ہوئے۔ پھر آگے ارشاد اللہ رب العالمین جل شانہ نے فرمایا اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ اب دین اسلام کی باتیں، اور وہی آیت مبارکہ کے شان نزول کے اعتبار سے اگر اس کو لیں کہ جو یہود و نصارہ کے علماء ہیں، جو حضور کی علامات کو چھپاتے تھے، حق باتوں کو جو ان کی نشانیاں بیان کی گئی تھی توریت اور انجیل میں، انہیں چھپاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کیا ذکر فرمائی؟ سزا یہ ذکر فرمائی کہ ان پر لعنت ہے اللہ کی، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اور لعنت کا لفظ جو ہے اگر یہ 4 حرفی ہے اور ایک عام سا لفظ لگتا ہے، جیسے کسی کو گالی دے دی، لوگ سمجھتے ہیں گالی ہمیں لگ رہی ہے، لیکن اس کا معنی کیا ہے؟ اس لعنت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرما رہا ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، تو اللہ کی لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہا، وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں رہا، یعنی اسے اللہ نے اپنی رحمت سے دھتکار دیا ہے، اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے اگر کوئی دور ہو جائے تو پھر اس کا کہاں گزارا بنے گا، اس کا کہاں گزارا بنے گا۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کی لعنت ہو اس پر، تو پھر کیا فرمایا؟ لعنت کرنے والوں کی لعنت ہو، اور لعنت کرنے والوں سے اس میں تابعین کے مختلف اقوال آئے ہیں، لیکن قول ذات یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ جو لعنت کا ذکر کیا گیا ہے لعنت کرنے والوں کے لفظ کے ساتھ، اس کا مطلب ہے فرشتوں کی اور حیوانات کی، فرشتوں کی اور حیوانات کی، کیونکہ فرشتے اور حیوانات جو ہیں ان سے پردہ نہیں ہے، یہ بہت سارے معاملات کو جانتے ہیں، بہت سارے معاملات۔ ایک جنازہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی کافر مرتا ہے تو حیوانات جو ہے اس پر لعنت کرتے ہیں، کیونکہ اس پر ہونے والے عذاب کو وہ جانتے ہیں، دیکھتے ہیں،
جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ اور جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی یہ مخلوق یعنی حیوانات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر لعنت فرمائے کہ تمہارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہم بارشوں کے مستحق نہیں ہیں۔ گناہ تم کر رہے ہو، اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے بارش روک دی ہے اور نقصان ہمیں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بعض موسمیاتی تبدیلیاں یا بعض ایسی چیزیں جو زمین میں تغیر اور تبدل کا باعث ہوتی ہے وہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، جیسے زلزلے آنا، جیسے سردی بہت زیادہ ہونا، جیسے گرمی بہت زیادہ پڑنا، جیسے بارشیں حد سے زیادہ ہو جانا، جیسے قحط سالی ہو جانا، اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا سبب بھی ہوتی ہے، انسان کے گناہوں کا سبب بھی ہوتی ہے۔ اور اس کو کون جانتا ہے؟ حیوانات جانتے ہیں، نہ جن جانتے ہیں نہ انسان جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اگلی آیت میں فرمایا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم۔ اب اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہاں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق نہیں کہ جنہوں نے توبہ کر لی ہے، موت سے پہلے پہلے تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، جس کے سامنے ابھی حجابات نہیں اٹھے، جس نے ابھی وہ مناظر نہیں دیکھے کہ جس کا پردہ تھا، تو ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس سے پہلے اگر کوئی توبہ کر لے، لیکن توبہ کی شرط کیا ہے؟ یہ شرط لازمی سماعت کر لے، سمجھ لے کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ توبہ صرف استغفر اللہ کی تسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ شب برات میں 2 رکعت صلاۃ التسبیح پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ توبہ صرف جو ہے وہ شب برات میں ہاتھ پھیلا کر دعائے مغفرت مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ توبہ کی شرط یہ بیان اللہ رب العالمین نے کری کہ الا الذین تابوا، اگر وہ لوگ جو توبہ کرے واصلحوا اور اپنی اصلاح کر لے، جس گناہ کا انہیں احساس ہو گیا ہے کہ بھئی یہ گناہ ہے اور ہم نے گناہ کر کے نافرمانی کر دی، اللہ کو ناراض کر دیا، اب اس گناہ سے توبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ بھی چلتا رہے اور توبہ بھی چلتی رہے، توبہ بھی چلتی رہے اور گناہ بھی چلتا رہے، یعنی آدمی یہ سوچے کہ پھر توبہ کر لیں گے، کیا جاتا ہے، پھر گناہ کریں گے، پھر توبہ کر لیں گے، پھر گناہ کریں گے، تو ایسا نہیں۔ فرمایا وَأَصْلَحُوا، اپنی اصلاح کرنی ہے گی۔ اور توبہ کا حقیقت میں فائدہ تو اسی وقت ہے، بھئی دنیا کے اصول کو لے لینا بڑی آسان سی بات ہے۔ ایک شخص کسی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اپنا علاج کرواتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھئی آپ کو یہ مرض لاحق اس بد پریزی کی وجہ سے ہوا، آپ نے جو غذا کا اصول ہے وہ توڑا ہے، تو اس اصول کو اب نہیں توڑیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، صحت دوبارہ ڈیولپ ہو جائے گی، بن جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب وہ پھر وہی اصول توڑ دے، پھر ڈاکٹر کے پاس یہ سوچ کی جائے کہ دوائیاں تو موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، میں کھاتا بھی رہوں گا، دوائی بھی چلتی رہے۔ جیسے شوگر کے مریض یہ سوچتے ہیں کہ یار شوگر کی گولیاں کس لیے ہیں، اگر ہم شوگر بد پریزی نہیں کریں گے تو گولی کھانے کا فائدہ کیا؟ تو گولی ہے ہی اسی لیے، لہذا میٹھا بھی چلتا رہے اور گولی بھی چلتی رہے۔ بلڈ پریشر کا مریض یہ سوچتا ہے کہ یار بریانی سے دشمنی کر لی تو فائدہ کیا، تو بریانی بھی چلتی رہے اور گولی بھی چلتی رہے۔ تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ مرض جو ہے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ اب گولیاں بھی کام نہیں کرتی، الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسٹیج پر مرض اس اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دوائیاں بھی ساتھ چھوڑ دیتی۔ تو دنیا کا اصول جب ایسا ہے کہ انسان صحت سے مذاق کرے اور ڈاکٹر کو سنجیدہ نہ لے،
تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اسے پچھتانے کے سوا کچھ نہیں ملتا. تو جسمانی اصول کو توڑ کر آدمی نقصان اٹھاتا ہے تو روحانی اصول کو توڑے گا تو کتنا نقصان ہوگا. روحانی اصول کو توڑے گا تو کتنا نقصان ہوگا. بار بار گناہ کرنا یہ سوچ کر کہ توبہ ہو جائے گی، اس کا مقصد یہ ہے کہ گناہوں پر دلیر ہو گئے. اور علماء فرماتے ہیں کہ گناہ صغیرہ کو اگر صغیرہ سمجھ کے کرنے کی عادت ڈالی تو وہ گناہ صغیرہ صغیرہ ہی رہتا ہے، وہ کبیرہ بن جاتا ہے، وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اور گناہ کبیرہ کو اگر صغیرہ سمجھ کے کیا تو یہ حرام ہے. اور کفر میں جانے کا اندیشہ ہے، یعنی کفر میں پڑنے کا اندیشہ لاحق کہ اگر گناہ کو گناہ نہ سمجھا تو لہذا وَأَصْلَهُ اصلاح ضروری ہے کہ جب گناہ کا احساس ہو جائے کہ یہ گناہ ہے، خطا ہے، تو اپنی اصلاح کر لی جائے. آج حالات ہمارے ملک کے کیا ہیں؟ قدم قدم پہ آدمی یہ کہہ رہا ہے مہنگائی نہیں ہے بھائی، یہ ہمارے اعمال کی سزا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم نے اپنے اعمال سدھارنے. کہہ تو رہا ہے اعمال کی سزا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اور سزا ملتی رہے، ہم نہیں سنیں گے. لیکن ظالم پہ ظالم آ جائے حکمران، کہنے والا کہہ رہا ہے بھائی یہ حکمران ظالم ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو بھائی اعمال سے ہی کر لو نا، ذخیرہ اندوزی نہیں کرو. لوگ مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں تو مہنگائی مت کرو، منافع کم کر دو، ملاوٹیں نہیں کرو، لوٹ مار چھوڑ دو، نفسانی خواہشات کو ترک کر دو، اسراف مت کرو. اگر مال بہت ہے تو غریبوں کو دے دو، خرچ کرو، لیکن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے، اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئیں گے. بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی عادت ہمیں ملی ہوئی ہے، بڑی پسندیدہ عادت ہے کہ آج اگر ذرا سا پیٹرول پہ 2 روپے بڑھ جائے تو منافع خور تاجر بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس 2 سال کا اسٹاک پڑا ہے، وہ 2 روپے کے پیٹرول پر 20 روپے بڑھا دیتا ہے. بھائی بہت مہنگائی ہو گئی، اور اگر 10 روپے کم ہو جائے پیٹرول پہ وہ 1 روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں ہوتا، وہ 1 روپیہ کم کرنے کو تیار نہیں ہوتا. صحافی ہمارے ملک کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں جب ڈالر اوپر جاتا ہے تو ہمارے یہاں مالدار طبقہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے، اور جب ڈالر نیچے آنے کی بات ہوتی ہے تو مالدار طبقہ آڑے آ جاتا ہے کہ نہیں نیچے نہیں آنا چاہیے، ہمارا نقصان ہو جائے کروڑوں کا، ہمارا کروڑوں کا نقصان ہو جائے. لہذا ڈالر کی قیمت جس حساب سے نیچے آنی چاہیے اس حساب سے نیچے نہیں آ پاتی، کیونکہ ڈالرز ریزرو کیے ہوئے ہیں. تو اس طرح کی نہ جانے کتنی ایسی کہانیاں ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے ہمارے معاشرے میں جنم لی. اور پھر مثال ہم دوسروں کی دیتے ہیں کہ یار پیچھے دیکھو، ان یورپ کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو. ارے وہاں کفر ہے لیکن انہوں نے اپنی انسانوں پر، اپنے لوگوں پر رحم کرنے کے کچھ اصول اسی قرآن و سنت سے لیے ہوئے، اسی قرآن و سنت سے لیے. ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں سمجھے نا اردن یا بحرین وغیرہ کے کسی اسٹور پر چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے کوئی چیز لینی تھی تو ایک ہی چیز تھی، کمپنی ایک ہی تھی، میڈ ان ایک ہی تھا، لیکن قیمتیں 2 لکھی ہوئی تھی. ایک ڈبے پر قیمت کچھ اور ہے، دوسرے ڈبے پر قیمت کچھ اور ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھئی یہ دونوں قیمتیں، تو اس دکان سیلز گرل نے یہ بتایا کہ قیمت چیز ایک ہے، مینوفیکچرنگ بھی ایک ہے، میڈ ان بھی ایک ہے، فرق صرف یہ ہے کہ جس کی قیمت کم ہے وہ مال ہمارے یہاں پہلے آیا تھا تو ہم اسی ریٹ پہ اسے فروخت کر رہے ہیں، اور جس کی قیمت زیادہ ہے وہ مال ہمارے یہاں اب نئے قیمت پر آیا ہے تو اسے نئے ریٹ پہ فروخت کر رہے ہیں. آپ کا دل چاہتا ہے تو پرانے ریٹ والی لے لیں، آپ کا دل چاہتا ہے تو نئے ریٹ والی لے لیں. تو پاکستانی تھے، انہوں نے سیلز گرل سے کہا کہ بھئی اگر ایسا ہے تو ہمارے ملک میں تو فوراً لیبل لگ جاتا ہے نیا ریٹ، نیا ریٹ، تو ایک ہی ریٹ کیوں نہیں لگا دیتے، ایک ہی ریٹ کیوں نہیں لگاتی. تو سیلز گرل نے گھور کے دیکھا اور گھور کر دیکھ کر کہنے لگی کہ تم لوگ ڈاکو ہو،
لوگوں کو لوٹنے کی عادت ہے تمہاری، ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ تو اصلاح ضروری ہے، جب تک اصلاح نہیں ہوگی توبہ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اس کے بعد وَبَيَّنُوا، اگر گناہ ایسا ہے جو عوام نے کیا ہے تو اس کی توبہ جو ہے وہ صلاۃ التوبہ سے نہیں ہوگی، اس کی توبہ دو آنسو بہانے سے خلوت میں نہیں ہوگی۔ اگر عوام کے سامنے گناہ گار ہو تو توبہ بھی عوام تک پہنچنی چاہیے، توبہ بھی عوام تک پہنچنی چاہیے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس نے گناہ کیا تھا، اب اس نے توبہ کر لی ہے۔ اگر کسی نے کسی کی عزت پامال کری ہے اور لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ عزت کے پامال کرنے والا ہے تو پھر توبہ بھی اسی اعتبار سے۔ کسی مسلمان کو قتل کیا ہے، چوری کی ہے، شراب نوشی سر عام کی ہے، یا اس طرح کا کوئی اور گناہ ہے تو پھر اس کی توبہ بھی اعلانیہ ہے، توبہ چھپ کے نہیں ہوگی۔ ہاں اگر گناہ چھپ کے ہے، جیسے انسان اپنے نمازیں چھوڑ دیتا ہے، جیسے انسان فرائض و واجبات میں سستی کر دیتا ہے، تو پھر اس کی توبہ جو یہ ہے کہ چونکہ رب کا گناہ گار ہے تو پوشیدہ طور پہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، گناہوں سے توبہ اس انداز سے کرے کہ دوبارہ اب اس عمل کو نہ کرنے کا تہیہ کر لے۔ جب اس انداز سے توبہ ہو جائے تو اب اللہ رب العالمین جل شانہ ارشاد فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، تو میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا، میں اس کی توبہ قبول کر لوں گا۔ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور میرے علاوہ کون توبہ قبول کرے گا؟ کوئی ہے جو میرے علاوہ توبہ قبول کرے؟ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو بندے کی سچی توبہ کی جو خوشی ہوتی ہے نا، خوشی وہ کتنی ہوتی ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس کو اس طرح سمجھو کہ جیسے ایک شخص کا اونٹ جو ہے وہ صحرا میں گم ہو گیا، اب اس کے پاس سواری نہیں ہے، وہ اونٹ ڈھونڈتا ہے ملتا ہی نہیں ہے، مایوس ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگتا ہے۔ اب شام ہونے سے پہلے پہلے اسے اپنا اونٹ مل جاتا ہے، پہلے سے خدشات ہیں کہ میں اونٹ نہیں ملا تو میں یہ صحرا کیسے پار کروں گا، پیاسا مر جاؤں گا، لگدگ صحرا میں جان دے دوں گا۔ لیکن جب اونٹ مل جاتا ہے جو صحرا کا جہاز ہے، صحرائی طیارہ ہے، تو وہ شخص خوشی سے پاگل ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ یعنی اسے اپنے الفاظ پر قابو نہیں رہتا۔ شکر اللہ کا کس طرح ادا کر رہا ہے کہ شکر میں الفاظ آگے پیچھے ہو گئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن وہ کہتا ہے خوشی میں کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے اگر کوئی بندہ توبہ کر لے۔ لیکن توبہ کون سی ہے میں نے ابھی تفصیل سے بتا دیا۔ پھر ارشاد اللہ رب العالمین جل شانہ فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، اور جو لوگ کفر پر مر گئے، جن کی موت کفر پر ہو گئی، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ کافر جس کا خاتمہ کفر پر ہو اس پر لعنت کرنا جائز ہے، لیکن جس کے خاتمے کا کفر پر یقین نہ ہو اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ یعنی گناہ گار پر لعنت نہیں کر سکتے، ہم لوگ گناہ گار پر لعنت نہیں کر سکتے جو ایمان والے، یا جو جن کے خاتمے کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کفر پر ہوگا یا ایمان پر۔ اور ہمارے یہاں چونکہ ذرا سی بات پر لعنت کر دیتے ہیں، تو لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا۔ لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے درخواست کرنا۔ انسان جب لعنت کرے گا نا، یا انسانوں کے علاوہ حیوانات جب لعنت کرتے ہیں
ملائکہ جب لعنت کرتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے یا اللہ تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، اور اللہ کی رحمت سے دور کافر و مشرک ہے اور کوئی نہیں ہے، سب کو اللہ کی رحمت سے حصہ ملے گا، لیکن کافر و مشرک کو برزخ کے بعد قیامت میں حشر میں اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب، اب ان پر لعنت کیا ہے کہ وہ ہمیشہ عذاب نار میں رہیں گے اور عذاب کم نہیں ہوگا، عذاب کم نہیں ہوگا۔ یہ اللہ نے اپنی بات بیان کر دی کہ جو کفر پر مرا اس پر ہمیشہ کے لیے عذاب ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، لیکن قربان جائیے اللہ رب العالمین کی رحمت پر، اس نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا تو حضور کی رحمت کو اس انداز سے وسعت عطا فرمائی کہ حضور کی رحمت سے کچھ ایسے کافر بھی تھے جنہیں موت کے بعد جو ہے رحمت کے سے حصہ ملا، حصہ ملا۔ کون؟ ابو لہب۔ جب ابو لہب مر گیا تو حضرت عباس کی روایت ہے بخاری شریف میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو لہب کو دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا، کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اپنا خاتمہ کفر پہ کر دیا، بہت برا ہوا، اور میں یہاں بڑے گمبھیر معاملات میں ہوں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ میری لونڈی سبیبہ نے آ کر جب مجھے خوشخبری سنائی تھی میرے بھتیجے کی کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے بھتیجے کی خوشی میں، نبی کی خوشی میں نہیں، بھتیجے کی خوشی میں اس سے اس انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ حضور کی اس خوشی کی وجہ سے جو نبی ہونے کے طور پہ نہیں تھی، رسول ہونے کے طور پہ نہیں تھی، بھتیجا دنیاوی رشتہ جو ہے اس طور پر تھی، اللہ نے اس کا بھی پاس رکھا، اور جب پیر کا دن آتا ہے تو اس انگلی سے مجھے پانی مل جاتا ہے، اور اس سے پانی اتنا میں پی لیتا ہوں کہ پورے ہفتے کی پیاس بجھ جاتی ہے، پورے ہفتے کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ پھر ابو طالب جو آپ کے چچا تھے، اور اس معاملے کو علماء نے بیان کر دیا، آج بعض لوگوں نے اسے خاندانی مسئلہ بنا دیا، بہرحال اللہ تعالیٰ نے عقل دی، تو ان کے حوالے سے آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، انہوں نے تو آپ کا ساتھ دیا ہے، تو کیا موت کے بعد یہ فائدہ دے گا انہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں، وہ جہنم کے جس درجے میں ہیں تو ان کا عذاب یہ ہے کہ ان کے پیر میں جو ہے وہ آگ کے جو ہے وہ جوتے ہیں، بس ان کا پورا جسم محفوظ ہے، پیر میں جو ہے آگ کے جوتے ہیں، اور اس سے زیادہ عذاب نہیں ہے۔ تو ایک چچا جو ہے ابو طالب ہے تو انہیں بھی حصہ ملا، اور دوسرے جو چچا ہے ابو لہب ان کو بھی حصہ ملا۔ تو یہ حضور کی رحمت کا تعلق ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب کو رحمت بنا کر بھیجا تو اس کا تعلق صرف دنیا میں نہیں، اس کی رحمت کا تعلق موت کے بعد بھی رکھا، اور یہ حضور کی رحمت کا معاملہ بھی اللہ ہی کی رحمت ہے، ایسا نہیں کہ حضور کی رحمت اللہ کی رحمت علیحدہ علیحدہ، نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا قطعی نہیں ہے گا، تو لہٰذا اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ فرمایا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مہلت بھی نہیں پائیں گے، یعنی عذاب سے خلاصی ان کی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دنیا کے اندر آج لوگ گناہوں کے عادی ہو چکے ہیں، تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اللہ کی خاطر کچھ نفس کشی نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے بندو، دنیا کی ہر تکلیف عارضی ہے، اور ہر تکلیف کا مداوع موت ہے۔ اگر کوئی تکلیف ایسی ہے کہ جو دوائیوں کی ذریعے سے ختم نہیں ہوتی، پھر بھی موت تکلیفیں دور کر دیتی ہے، اور موت اگر ایمان پر آ جائے تو پھر اس کے بعد کیا ہے؟ راحت ہی راحت ہے، اس کے بعد راحت ہی راحت ہے۔
تو لہٰذا اس دنیا کی عارضی زندگی کے اندر تھوڑی تکلیفیں برداشت کرنے کی عادت ڈالیں اور اسے اللہ کی رضا کی سپرد کریں۔ ہمارے جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے ہمیں یہی درس دیا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا؟ وہ نعمت ملنے پر اتنا خوش نہیں ہوتے تھے جتنا تکلیف ملنے پر خوش ہوتے تھے۔ خوش ہوتے تھے اتنا نعمت ملنے پر نہیں، اور نعمت تکلیف ملنے پر خوشی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ گویا کہ اس کے ذریعے سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا زیادہ سے زیادہ احساس ہوتا تھا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ انسان جب تکلیف میں ہوتا ہے تو اسے اپنے یاد آتے ہیں، اپنے یاد آتے ہیں، وہ اپنوں کو پکارتا ہے، اور جب اپنوں کو پکارتا ہے تو سب سے زیادہ اپنائیت اور قربت کسے ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب۔ جو پیار اللہ کا، محبت اللہ کی ہے وہ ماں کی چھاؤں میں بھی نہیں ہے۔ جو شفقت باپ کی ہے وہ کچھ بھی نہیں جو اللہ کی ہے۔ جو طاقت، جو سائے بازو محمد کے، بازو کے عزیز رشتہ داروں کے ہیں وہ کچھ بھی نہیں جو اللہ کی رحمت کے ہیں۔ تو لہٰذا اس قربت کو ہمیں محسوس کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحابہ وسلم۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین جو کچھ بھی سنا ہے، پڑھا ہے، سمجھا ہے، سیکھا ہے اسے قبول کر لے۔ باری تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والوں میں شامل فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ الہی ہمیں گناہوں سے حقیقی توبہ کرنے کی توفیق دے دے، توبۃ النصوح عطا کر دے۔ باری تعالیٰ یا رب العالمین ہمیں تیری رضا کی خاطر سب کچھ کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں جہالت کی یا رب العالمین زندگی سے بچا، علم کا نور عطا فرما، بالخصوص دین کے علم کا نور عطا فرما۔ الہ العالمین والے کریم جتنے بھی ہمارے بھائی اس درس قرآن کا حصہ ہے سب کو اپنی رحمتوں میں رکھ۔ الہی ہر طرح کی تنگی سے، پریشانی سے، مصیبت سے، دکھ سے، درد سے، رنج و علم سے محفوظ و معمون فرما۔ الہ العالمین صحت و عافیت کی زندگی عطا کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔